الله الرحمن الرحيم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجدي أسك ميت قال أيحب أحدكم أن هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء قال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مردہ کان کٹی بکری کے بچے سے گزرے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اسے 1 درہم میں خریدنا پسند کرتا ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا کہ حضرت ہم تو اسے کسی چیز کے عوض بھی لینا پسند نہیں کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو سن لو، اللہ کی قسم دنیا اللہ کی نظر میں اس سے بھی زیادہ حقیر اور ذلیل ہے جو یہ بچہ تمہاری نظر میں حقیر اور ذلیل ہے۔ صدق النبی الکریم۔ اس روایت کے راوی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام خزرجی انصاری سلمی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں گندگی کے ایک ڈھیر پر بکری کا ایک بچہ مرا ہوا پڑا تھا اور اس کے اندر اسکا کے لفظ ہیں حدیث پاک کے اندر، جس کا معنی ہوتا ہے یا تو اس کے کان بالکل تھے ہی نہیں، یا کٹے ہوئے تھے، یا چھوٹے چھوٹے بالکل کان تھے اس کے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مرے ہوئے بچے کو دیکھ کر صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے اور وہاں ٹھہر گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مردار بچہ تم میں سے کوئی آدمی 1 درہم کے بدلے میں خریدے گا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا حضور درہم کے بدلے میں خریدنا تو اپنی جگہ پر رہا، ہم تو اس کو کسی چیز کے عوض بھی، یعنی دوسرے الفاظ میں سمجھیے کہ ہم اسے مفت میں بھی لینا پسند نہیں کرتے، یعنی ہماری نظر میں یہ انتہائی حقیر اور ذلیل اور بے قیمت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح تمہاری نظر میں یہ حقیر اور ذلیل اور بے قیمت ہے، یہ دنیا اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں اس مردار بچے سے بھی زیادہ بے قیمت، حقیر اور ذلیل ہے۔ مسلم شریف کے اندر یہ واقعہ اس طرح ہے، اور ترمذی شریف کے اندر حضرت مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت کی گئی ہے اور جو واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک لشکر میں حضرت کے ساتھ شامل تھا، صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی حضرت کے ساتھ تھے۔ تو آپ کا گزر اس طرح مرے ہوئے بکری کے ایک بچے پر ہوا، تو حضرت نبی علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے اور صحابہ کرام سے پوچھا کیا تمہارا کیا خیال ہے کہ اس بکری کے مالکوں نے جو اسے پھینکا ہے، کیا ان کے دل میں، ان کی نظر میں یہ بالکل بے قدر اور ذلیل ہی ہوگا، اس لیے اسے یہاں پھینک کر گئے ہیں؟ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا حضرت یہی تو وجہ ہے کہ وہ یہاں اس کو پھینک کر گئے ہیں، یعنی اس بکری کے بچے کے مالک کی نظر میں یہ بالکل حقیر اور ذلیل ہے، تبھی تو وہ یہاں پھینک کر گئے ہیں۔ تو وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اللہ کی نظر میں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر اور ذلیل ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اس حدیث مبارکہ میں دنیا کی حقارت اور ذلت امت مسلمہ کو بتلائی ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، اس دنیا کو دل دینے کی کوشش نہ کرنا، بس ضرورت کے مطابق دنیا کو اور دنیا کی چیزوں کو استعمال کرو، اور اس حقیر دنیا کے پیچھے پڑ کر آخرت کے نفع اور نقصان کو فراموش نہ کر دو۔ جس طرح کہ فرمایا گیا حب الدنیا رأس کل خطیۃ، کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، اور فرمایا گیا کہ ترک الدنیا رأس کل عبادت، دنیا کو چھوڑ دینا یعنی دنیا سے دل ہٹا لینا یہ ہر عبادت کی جڑ ہے۔ اسی وجہ سے اہل اللہ فرماتے ہیں
کہ اگر کسی انسان کے دل میں دنیا کی محبت بیٹھ جائے تو پوری دنیا کے اولیاء اور مرشدین اسے راہ راست پر نہیں لا سکتے، اور اسی طریقے سے جس شخص نے دنیا کو دل سے نکال دیا، یعنی بقدر ضرورت دنیا کو اور دنیا کی چیزوں کو استعمال میں لاتا ہے، تو پوری دنیا کے مفسدین اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔